انتباہ نمبر 9 میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ بعض لوگ دوزخ قیامت وغیرہ احوال قبر کا انکار کرتے ہیں. آگے دلیل کے طور پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ باتیں بیان بھی کی تھی. مزید ہے ممکن ہے یہاں پر کیا کہا تھا کہ جسد کو تعلم و تنعم جو ہوتا ہے نا، آرام ہونا، راحت کا ہونا یا تعلم درد کا ہونا، اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا، جیسے خواب میں اگر کسی کو تکلیف ہو رہی ہو. اب آگے کہہ رہے ممکن ہے کہ اس عالم کی عادت اس کے خلاف ہو، یعنی وہ الگ دنیا ہے، الگ دنیا ہے. اس دنیا میں داڑھی رکھنا آدمی کے لیے خوبصورتی ہے، لیکن داڑھی لوگوں نے صدیوں سے کاٹ دی مونڈ دی، تو اس کی وجہ سے لوگوں کو اب داڑھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ عادت بدل گئی. ورنہ پہلے داڑھی اچھی لگتی تھی، کافروں کی بھی داڑیاں ہوتی تھیں. اس طرح اس دنیا میں مرد کی داڑیاں نہیں ہوگی، وہ الگ دنیا ہے. وہاں پر خوبصورتی یہی ہے کہ داڑھی نہیں ہوگی. اسی طرح سے وہاں پر چہروں میں کیا کریں گے، چہروں پہ خوشبو لگائیں گے. جنت میں کنگن بھی پہنیں گے، کنگن صرف عورتوں کے لیے ہے، مرد بھی پہنیں گے. ممکن ہے. دوسرے ممکن ہے کہ وہاں روح کو کوئی اور بدن مناسب اس عالم کی مل جاتا ہو، اس عالم کے نہیں بلکہ اس عالم کے مطابق کوئی اور بدن مل رہا ہو، اور اس بدن میں بھی ایسی ہی آلات ہو، جیسا کہ بعض اہل کشف اس کے قائل بھی ہے، اور اس کا نام جسم مثالی رکھا ہے. جیسے علم کی تعبیر دودھ سے ہم کب کرتے ہیں کہ جب کسی کو خواب میں دودھ نظر آئے تو وہ تعبیر ہے علم کا. تو جسم کیا ہوا، مثالی ہوا، عالم مثال ہے. اوپر ایک آدمی یہاں پر اتنا گناہگاری سود خور ہے نا، وہ ہمیں انسان نظر آتا ہے، لیکن عالم مثال میں وہ خنزیر ہوتا ہے، کتا ہوتا ہے. اس طرح کہ اگر ایک آدمی کیا ہو بدکاری میں مبتلا ہونا، وہ یہاں پر ہم انسان نظر آتا ہے، لیکن عالم مثال میں کوئی اور جانور کی شکل کا ہوتا ہے، اس کو کہتے عالم مثال. اور جنت دوزخ ممکن ہے کہ فضائے واسع کے اندر ہو. اگر کوئی کہا کہ جنت و جہنم یہاں پر نہیں سما سکتی، تو ہم کہیں گے کہ ممکن ہے فضائے واسع میں ہو. یہاں پر یہ والی فضا صرف نہ دیکھو، جس کو پلا سپاہی حال غیر محدود مانتے ہیں کہ وہ اس کی حد نہیں ہے. اور صراط پر چلنا بحالت موجود و گو مستبعد ہو. فی الحال اگر دنیاوی سوچ کو ہم لے تو پل صراط پر جانا بالکل مستبعد ہے، مگر اس سے محال ہونا لازم نہیں آتا. یہ بھی بہت محال بات لگتی کہ ٹیلی فون میں بات کیسے یہاں سے جاتی ہیں دوسرے شہر میں، تار میں کیسے بات جاتی ہیں. بات کرنا تو کوئی وجود ہے، تو الفاظ ہے بس آپ نے کہہ دی. یہ ٹیلی فون کی تار میں کیسے چلے جاتے ہیں، ٹیلی گرام وغیرہ میں؟ عجیب سی بات ہے. یہاں پر آپ نے فیکس مشین میں کیا کر دی، کچھ لکھائی وغیرہ رکھ دی نا، یا کچھ آپ نے بھیجنا ہے نا، فیکس مشین میں آپ دیتے ہیں، تو لکھائی تو یہاں پر رہی، پھر وہاں پر کیسے لکھائی نکلتی ہیں؟ دوسری جانب لکھائی کہاں سے آ گئی وجود میں؟ یہی سوال یار، یہ جو موبائل میں آپ کو ہندسی یا جو کچھ بھی نظر آتا ہے لکھنے میں یا تصویر کی شکل میں، تو اگر آپ ڈھونڈ لیں اس میں تصویر نہیں ہے، اس کو پھاڑ دو اندر سے، اس میں بہت بڑا جانور بھی تم رکھو نا اس موبائل میں، تو اس سے موبائل نہیں پڑتا ہے، اتنا بڑا جانور اندر ہوتا ہے. اس میں کئی لوگ جو اندر ہوتے ہیں، آپ اس میں کیا کرتے، لڑائی کرتے، موبائل بالکل نہیں ٹوٹتا، ان کے سر بھی ٹوٹ جاتے ہیں لیکن موبائل نہیں ٹوٹتا. تو ٹھیک ہے، بس کچھ چیزیں اگر سمجھ میں نہیں رہتے سمجھ کو رہنے دو. اور میزان میں عمل کا موزون ہونا اس طرح ممکن ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ عمل یہ تو وزنی چیز نہیں ہے، جسم نہیں رکھتا، پھر کیسے وزن ہوں گے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ ہر عمل صحف میں درج ہوتا ہے. اور یہ بات تو قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تمہارے اعمال لکھتے ہیں، تو جس چیز میں لکھتے ہیں وہی وزن ہوں گے نا، رجسٹر. بس پھر تو کوئی اعتراض نہیں رہا تمہارا. اور وہ اجسام ہے، رجسٹر وغیرہ جسم ہے، جیسا کہ نصوص معلوم ہے. سو ممکن ہے کہ ہر عمل حسن ایک خاص حصے صحیفہ میں لکھا جاتا ہو، اور حصص کے بڑھنے سے لامحالہ وزن بڑھے گا. جو کسی کی 3 رجسٹر بڑھ جاتے ہونے کا مقصد 3 وزن ہوں گے، کسی کو 50 ہو تو 50. نیز ممکن ہے کہ بعض حصے باوجود تساوی فی الکم کے، کہ دونوں کی مقدار مساوی ہو، کم منا مقدار، کہ عوارض خلوص وغیرہ سے خفت و ثقل میں متفاوت ہو جاتے ہوں.
ممکن ہے کہ بعض چیزیں مقدار میں ایک جیسی لگتی ہو لیکن اس میں خفت و ثقل پھر بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز آپ اٹھائے وہ آپ کو گڑھے کے برابر نظر آئے گا، اس طرح سے غبارے کو بھر دو ہوا سے وہ بھی گڑھے کے برابر نظر آتا ہے۔ گڑھا بھاری ہے یا غبارہ؟ گڑھا بھاری ہوتا ہے، اگر غبار میں تم پانی ڈال دو پر کو چڑھتا ہی نہیں ہے، اور غبارہ نیچے نہیں آتا اگر تم اس میں ہوا بھر دو، اور یہ گڑھا نیچے آتا ہے اس میں پانی ڈال دو، دونوں کا جسم حجم برابر لگتا ہے لیکن وزن میں فرق ہے۔ اسی طرح سے کیا کر دو، 1 من یہاں پر لوہا رکھ دو اور 1 من کیا کر دو روئی کا پاس رکھ دو بوری میں، تو دونوں کا حجم ایک نظر آتا ہے لیکن ثقیل و خفیف میں بہت بڑا فرق ان دونوں کا۔ اس طرح سے اعمال بھی ممکن ہے کہ اگر اخلاص وغیرہ ہو تو عمل ثقیل ہو جاتے ہیں ورنہ خفیف۔ چنانچہ ہم حرارت و برودت کو اجسام متساویت المقدار والماہیت کے تفاوت وزن میں دخیل دیکھتے ہیں۔ بعض اجسام جو ہے نا جو متساویت المقدار و مقدار میں برابر ہو، ماہیت میں بھی برابر ہو، لیکن ٹھنڈے اور گرم ہونے کے اعتبار سے اس میں ثقل وغیرہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اعمال سیئہ میں ہوتا ہو اور میزان میں یہ صحف تولے جائے اور ان کے تفاوت سے لامحال اعمال کا تفاوت معلوم ہو جائے۔ تفاوت منا فرق، اور حدیث سے بھی اس احتمال کا قرب ہونا معلوم ہوتا ہے، یہ احتمال زیادہ قریب ہے، یہ احتمال نکلتا ہے۔ چنانچہ بطاق اور سجلات کے الفاظ مصرح ہے کہ ایک آدمی آئے گا، اس کے بہت سارے گناہ ہوں گے اور گناہوں سے رجسٹر بھرے ہوں گے۔ سجلات منا رجسٹر، دفتر۔ اس شخص کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ بس آج تو میں تباہ ہونے والا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ اس شخص کی ہمارے پاس ایک نیکی ہے، چنانچہ ایک چٹ نکالی جائے گی، بطاقہ اس کو کہتے ہیں۔ اس بطاقہ کو رجسٹروں کے مقابلے میں جب رکھا جائے گا نا تو سارے رجسٹر اوپر کو جائیں گے اور بطاقہ نیچے ہوگا، اس میں ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو دیکھیں یہاں پر کہ ایک چھوٹی سی چیز جو ہے نا بہت ساری چیزوں پر بھاری معلوم ہوئی، پس وزن تو حقیقتاً ہوا، البتہ اس وزن کی اضافت میں تجاوز ہوا، بس اگر اسی طرح وہ بھی ہو جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ اور اسی قبیل سے ہے شعبہ نطق جوارح کا۔ بعض لوگ یہ شعبہ کرتے ہیں کہ اعضاء کیسے بولیں گے، زبان جب بند کی جائے گی نا تو اعضاء کیسے بولیں گے، سو بھی مستبعد عادی ہے، عادت کے اعتبار سے محال عقلی نہیں ہے، اور جب سے گراموفون دیکھا گیا ہے نا اب تو نطق کے جوارح کو مستبعد کہنا بھی بے جا معلوم ہونے لگا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ بات صرف زبان سے نکلتی ہے نا، یہ اعضاء کیسے بولیں گے؟ قرآن کریم نے کہا جب ہم آپ کی منہ پر یا اس کی منہ پر کیا کریں گے، مہر لگائیں گے تو سارے اعضاء بولیں گے ہم سے شخص نے گناہ کروایا فلاں ٹائم پر فلاں وقت پر۔ ان لوگوں نے سوال کیا کہ اعضاء تو نہیں بول سکتی، اس زمانے میں سوال کیا تھا نا جب یہ چیز وجود میں نہیں آئی تھی سائنس کی۔ آج کل کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ موبائل بھی بات کرنے لگا ہے، اس میں گوشت وغیرہ ہڈی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بے جان چیزوں سے بنا ہے، اور بھی مشین ہے۔